تو آغاز کرتے ہیں، پہلے مٹی کا دیکھ کے ہم تیمم کی طرف بڑھتے ہیں۔ وضو کا تیمم یا غسل کا تیمم دونوں جو ہیں وہ ایک ہیں، ذرا دیجیے یہ بچھا دیں۔ ذرا نیچے رکھنا۔ جی حضرات، اگر پیچھے کے لوگوں کو نہیں نظر آ رہا، دیکھنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے ہے کہ اگلے کھڑے نہ ہوں پھر پیچھے والے تنگ ہوں گے۔ جی، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ نے وضو سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ توضؤ بسم اللہ، اتنی پڑھیں گے۔ کیوں؟ پوری کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پوری اتری ہے پوری پڑھیں گے، جہاں آپ نے صرف بسم اللہ، جیسے تکبیر میں بسم اللہ اللہ اکبر جانور ذبح کرتے ہوئے ہم اتنی پڑھتے ہیں، اور واش روم میں جاتے ہوئے بھی حضور کیا پڑھتے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے، حضور نے کہا کہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا، یہ اگر زمین ہے تو ایسے پاک صاف جگہ، اور اگر میرے پاس اس وقت یہ ہے تو دونوں ہاتھ یہ لگ گئے ہیں، اس طریقے سے کر کے آپ اس پہ ہاتھ پھیر کے، پہلی چیز بسم اللہ، دوسری ہاتھ مٹی پہ لگے، اور تیسری چیز آپ نے ان میں پھونک ماری جو اضافی لگی ہے اتر کے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح البخاری ابھی آپ نے پڑھا ہے، اور قرآن مجید سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے مطابق آپ نے اسے اپنے چہرے پہ پھیرا، یہاں 3 مرتبہ نہیں پھیرا۔ تیمم میں ضرب 1 مرتبہ، پھونک، چہرے پہ ہاتھ مارا، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہاتھ ایک دوسرے پہ ایسے مسح فرما دیا۔ آپ وضو والا تیمم بھی مکمل، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہانا ہے تو نہانے کے لیے مرد عورت دونوں کے لیے یہی طریقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تیمم، قرآن کا تیمم، وحی کا تیمم، یہ تیمم ہے اور اتنا کافی ہے۔ جی، وضو اور غسل سیم۔ باقی میرے کچھ احباب کا نقطہ نظر ہے، میں سمجھا دوں، اور یہ ہم نے بچپن میں اپنے ددیال یا ننیال سے سیکھا تھا کہ وہ ان کے نزدیک پہلی ضرب لگا کے اس کو یوں ہاتھ پہ پھیر کے، اس ہاتھ کو یوں لے جا کے ایسے گھما کے، اور پھر اس ہاتھ کو یہاں لے جا کر کے یوں گھما کے یہاں لا کے، پھر دوسری ضرب، پھر پھونک، اور پھر چہرے پہ ملنا ہے۔ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند حیثیت سے ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے جو پہلے سکھایا، جو بتایا، آپ نے سنا، آپ نے پڑھا، گھر جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد کی کسی بھی لائبریری سے، کسی بھی مذہب کی لائبریری سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت عبداللہ نے، عمار ابن یاسر اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ سارا واقعہ بیان ہوا ہے تو اس کا تذکرہ ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور خود قرآن مجید کے اندر بھی یہی ترتیب ہے۔ یہ تھا تیمم۔ اب آتے ہیں وضو کی طرف۔ رہن دو، انہوں ہی رہن دو، نہیں یہ اتنے ہی رکھو نا، میں سو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق آپ پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ مان لیجئے کہ میرے ساتھ اس وقت کوئی بندہ پانی ڈالنے کے لیے نہیں ہے، ٹونٹی بھی نہیں ہے، مجھے اکیلے کو وضو کرنا ہے، تو مجھے پانی لے لینا چاہیے اندر سے؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ آپ نے پانی لیا، یہ پانی لیا، یہ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیں پہ کیا اور اسے دھویا۔ ایک مرتبہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے، دوسری مرتبہ ہو رہی ہے، یہ ابھی وضو کا حصہ نہیں ہے، یہ میں ویسے اپنے ہاتھ
دھو رہا ہوں، ممکن ہے ایک بندہ استنجے سے، جیسا کہ ذکر کیا سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا میں نے پانی ڈالا، آپ نے 3 مرتبہ، پھر آپ نے برتن رکھوا لیا، یہ ہو گیا۔ اب جب 3 مرتبہ دھل گیا ہے، تیسری مرتبہ بھی آپ دیکھ لیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب ہاتھ اچھی طرح دھل گئے، اور غسل میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جسم کے اس حصے کو دھویا، دھونے کے بعد آپ نے پہلے زمین پہ مٹی پہ ہاتھ مارا، یہ صابن کی جگہ ہے، ہمارے آج کی جدید ترین جدتوں کی جگہ۔ مٹی کے اندر جو جراثیم ہے، کسی کتے کو اگر زبان شیشے پہ لگوا کے آپ اس کو دیکھیں، میں قریب جا کے مائکروسکوپ میں، تو آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے دھلوا کے پھر اس کو یہ مٹی سے دھو کے پھر دھونے کا جو کہا ہے، تو ہمارے سامنے ہے وہ ہاتھ دھو لیے گئے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو داخل کیا، پانی لیا، اس سے میرے محبوب نے بسم اللہ پڑھ کے یہ وضو شروع کیا۔ اس میں ملا بھی جائے گا، دلک ملنے کو کہتے ہیں، اور انگلیوں کا خلال بھی کے درمیان میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ان حصوں تلک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ فرض ہے قرآن مجید نے، جیسے 2 مرتبہ یہ مزید آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر مزید سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ تیسری مرتبہ بھی اسے دھو لیں گے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ فمن زاد علی ھذا، اگر کوئی اس سے زیادہ کرے گا، فقد ظلم و تعدی و اساء، اس نے میری حدود اور میری سنت سے بڑھ کے کیا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اور اس نے برا کیا ہے، اچھا نہیں کیا۔ جی یہ ہو گیا۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے حضرت عثمان والا وضو کا طریقہ ہم کریں گے کہ اس میں کلی بھی الگ ہے، اس میں ناک میں پانی چڑھانا اور جھاڑنا بھی الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، یہ منہ میں پانی لینا اور پانی کو گھمانا مزمزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مزمزہ ہے۔ ہم جو انگلی مارتے ہیں اس کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے مسواک عند کل وضو، بہتر اور سنت اور مسنون اور افضل، آپ کہتے ہیں کہ اگر میں مشکل نہ سمجھتا تو میں اپنی امت کو ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا۔ اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو کہیں انگلی ٹھیک، وگرنہ مزمزہ، منہ میں پانی لینا، پورے منہ میں پانی گھمانا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یہ کلی الگ سے ہو گئی۔ اب ناک میں پانی لینا، اس میں ہمارے ہاں جو روٹین ہے وہ یہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ سنت کے مطابق کوشش کریں کہ اس پانی کو اوپر چڑھائیں۔ آپ محسوس کریں گے جیسے آپ نہر میں نہا رہے ہیں، ویسی کیفیت پانی، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کو جھاڑنا۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کوئی مواد ہے، اس کا نکالنا، کیونکہ رب کے حضور حاضر ہونا ہے، شرم نہیں، گھبراہٹ نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر پانی، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پورا پانی چڑھا کے پھر اس کو جھاڑنا۔ یہ چڑھانا استنشاق ہے اور جھاڑنا استنثار ہے۔ ان لفظوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ہونے کے بعد اگلا مرحلہ ہے، چہرے کو 1 بار 2 بار یا 3 بار دھویا جائے گا۔ اب یہ ہم نے پانی لیا، اور یاد رکھیے منبت الشعر، جہاں سے یہ بال اگے ہیں، اس حصے کو پوری طرح دھویا جائے گا۔ اگر داڑھی نہیں، آپ کا سارا حصہ دھل جائے گا۔ کچھ لوگ داڑھی پکڑ کے اس کو بھی نیچے دھو رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ نہیں ملا۔ داڑھی والے حصے کا خلال کیا جائے گا، میں بعد میں 1 مرتبہ ہو گیا، اس کے بعد دوسری مرتبہ مجھے ضرورت ہے، میں نے اس کو دھویا، دل مطمئن ہو گیا، ٹھیک نہیں، میرے پاس تیسرا آپشن بھی موجود ہے، میں نے اپنے چہرے کو دھونا ہے، اور اچھی طرح دھونے کے بعد میرے پاس آپشن ہے، پانی ہے، میں نے خلال، میرے پاس اس کا طریقہ موجود ہے۔ مزید آپ اس کو اچھی طریقے سے جیسے مناسب سمجھتے ہیں، یہ سنت سمجھ کے کریں گے، اس میں شرم بھی نہیں، یہ مذاق بھی نہیں، یہ استہزاء بھی نہیں۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کا حکم کہ آپ اپنے دائیں بازو کو یہ یہاں تلک مرفقین ایک بار دلک کیا ہے پانی میں نے ایک مرتبہ لیا ہے، دھل گیا، صاف ہو گیا، میں مزید محسوس کر رہا ہوں تو میرے پاس اگر ٹونٹی ہے تو اس کے نیچے کر کے ہلکا سا پانی کھول کے، پانی مجھے ضائع نہیں کرنا، شاید کہ ایک چھوٹا سا مگ بھی وضو کے لیے پانی میں کافی ہوتا ہے، اور اگر پانی کم ہو تو قدر پھر ہوتی ہے، بلا وجہ ٹونٹی کھول کے نہیں بیٹھا جائے گا۔ یہ ہو گیا، اب مجھے بائیں حصے کو دھونا ہے، ایسے میں دھو لوں، میں یہاں پانی لے کے ادھر لا کے اس کو ایسے کر کے دھو لوں، جیسے بھی، مقصد یہ ہے کہ بازو کونیوں تلک اچھے طریقے سے یہ دھل گئے ہیں۔ اب مسا ہے، میں نے کیپ ہے اتار لی ہے، میں ننگے سر ہوں، پھر مسے کا پہلا طریقہ بادہ اب مقدم رأس ہی، یہ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، مرد عورت دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ آپ گدی تک گئے علاقفا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے حضور کے بال کانوں تلک بھی تھے اور یہاں کندھے تھے، یہاں سے لا کے بال واپس لاتے ہوئے یہ نہیں دیکھنی کہ زلفیں کدھر جاتی ہیں، ہم ڈرتے ہیں، یہاں آ کے وہاں چھوڑنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا۔ پہلا طریقہ، بہتر طریقہ، افضل طریقہ، مسنون طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہی روایت جو بھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے جب مسا کیا یہاں سے لے کے یہاں گئے، اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہاتھ واپس لٹایا یا نہیں لٹایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا بعض نے کہا ہے کہ دوسرا طریقہ اتنا بھی کافی ہے، اگر بالخصوص آپ کے بال بڑے ہیں، آپ یہاں سے لے کر کے یہاں تک چلے جاتے ہیں تو آپ کا مسا ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، باقی روایتوں میں تفصیل موجود ہے، تو بحث اور ضد اچھی نہیں، مسنون کو ڈھونڈیے، افضل کو ڈھونڈیے، یہ بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرا طریقہ جو عام لوگ مختلف ملکوں میں کرتے ہیں، یہ بھی مسا ایک مسلک کا، ایک سر کا چوتھائی حصہ، 1 2 3 یہ 4، اب میرا 4 کیا بنتا ہے؟ میں نے ایسے ہاتھ گیلا کیا، ایسے کر لیا، مسا ہو گیا۔ سر کا چوتھائی حصہ، ربع الراس بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن سارے مسالک نے افضل یہی کہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ سر پورے کا مسا کیا جائے۔ پگڑی دیجئے ذرا، ہمارے پاس پگڑی موجود ہے، میں نے سر پہ رکھی ہوئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ اتار کے مسا کیا تو یہ کھل نہ جائے، اور دوبارہ باندھنا اتنا آسان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ 2 طریقے۔ پہلا، یہاں پہ ہاتھ ہے، یہاں سے شروع کر کے باقی پگڑی کا مسا، مسح علی رأسہ و عمامتہ۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس کو ایسے دیکھا گیا، ایسے کیا آپ نے، چوتھائی راس ہو گیا، اور باقی آپ نے سر پہ کر کے پگڑی پہ مسا، اس کو ایسے آگے کر لیا، یہ کفا۔ اب میں نے سر کا مسا کر لیا، کچھ لوگ آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتائیں گے سر کے مسے کا، لیکن ان کے اپنے اس مسلک میں بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فتویٰ موجود ہے، آپ ابھی کھول کے چیک کر سکتے ہیں، دیکھ۔ وہ کہتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ ان انگلیوں کو الگ کر لیا جائے، یہ 3 انگلیاں، یہ میرے ددیال اور ننیال سکھاتے تھے کہ آپ ایسے کر کے ان کو لے کر کے جائیں، یہ انگلیاں الگ رکھیں، ٹھیک ہے، انگلیوں کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے پھر آپ نے کانوں کا مسا کرنا ہے۔ الاذنان من الراس، بعض نے کہا ہے کہ آپ الگ پانی لیں گے، لیکن چونکہ سر کا حصہ ہے کان، اور اس لیے اسی پانی سے یہ تکلف ہے انگلیوں کو الگ کرنا، کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملا۔ اپنوں نے اعتراف کیا کہ نہیں ملتا، فقہی عبارتیں ہیں، کچھ لوگوں نے اس میں اپنا وہ ذوق ڈالنے کی کوشش کی ہے، مگر اس میں سنت کا ٹیسٹ نہیں ہے، تو لہٰذا میں ہاتھ یہ لے گیا، یہ 3 بار نہیں، صرف 1 بار ہے سر کا مسا۔ بعض نے کہا کہ یہ بھی 3 بار ہے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں سے ملا 1 بار، یہاں تک آ گیا،
اب کانوں کا مسا، یہ دونوں انگلیاں الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں، آلریڈی گیلی ہیں، میں نے کان کے اندر دونوں طرف شہادت کی انگلیاں، جہاں جہاں یہ دائرہ گھوم رہا ہے اس کو پورا گھما کے جہاں یہ کان سے باہر نکل جائیں، اور ان دونوں انگوٹھوں کے ساتھ پیچھے سے ابہام کے ساتھ اس کو مکمل ایسے دبا کے دلک کے ساتھ جو ہے لایا جائے گا، میرا مسا مکمل۔ باقی رہ گیا یہ والا کرنا، ددیال و ننیال سکھا رہے ہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کسی بھی صحیح سند سے نہیں ملی، اگر ملتی تو ہمارے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا، ہم ایک بار پھر سے کر کے اس کو ایسے کر سکتے تھے، لیکن آپ سے چونکہ صحیح نہیں ملا اس لیے ہم اس کو نہیں کرنے والے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، مجھے پاؤں پہ جرابیں ہیں، میرے پاؤں پہ موزے ہیں، میں مسا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ یہ بتائیے کہ مسا نیچے سے کیا جائے گا یا اوپر سے؟ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دین رائے سے ہوتا یا بندے کی ذاتی سوچ سے ہوتا تو علی کا فیصلہ یہ تھا کہ بندہ موزے پہن کے چلتا ہے مسجد کے صحن میں باہر تو نیچے والا حصہ خراب ہوتا ہے نا، لہٰذا نیچے والے حصے پہ پھیرنا چاہیے تھا، لیکن حضرت علی کہتے ہیں دین رائے کا نام نہیں، میرے محبوب کی سنت کا نام ہے، اس لیے دیجئے گا ذرا پانی، اس لیے مسا جو ہے وہ موزے ہیں، رابے ہیں، اوپر سے اتنا ہی کیا جائے گا اور یہ کافی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب باتیں ہیں، میں نے وضو کر کے اگر جرابیں پہنی ہیں یا موزے پہنے ہیں تو مسا کافی، اگر نہیں میں نے پاؤں دھونے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دایاں پاؤں، اب پانی اوپر سے آ رہا ہے، آپ اپنے چلو سے ابھی رہنے دیں، میں ذرا نا چلو سے رکھ دیں ذرا، میرے پاس اس وقت پانی ہے، ذرا ہاتھ رکھیے گا، میں نے اس سے لے کر کے اس کو دھویا ہے، دھوتے ہوئے مجھے جلدی کی ضرورت نہیں، اس ایک دفعہ دھونے سے بھی اگر پانی نہیں، میں نے اس کا اچھی طرح انگلوں کا خلال کر لیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ اچھی طرح دھل گیا ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میرے پاس دوسرا آپشن ہے، میں نے ٹخنوں تلک اس کو دائیں پاؤں کو دھونا ہے، تیسرا بھی انگلیوں کا ساتھ خلال ہو رہا ہے اچھے طریقے سے اور پاؤں دھل رہا ہے، سیم اسی انداز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے سکھایا اور کمال سکھایا، اور آج اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اس تربیتی نشست میں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کے درمیان، اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں کے درمیان اس درس کو اسی انداز میں، یعنی زبانی کلامی تو ہمارے سلسلے چلتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو گھر جا کر کے بسم اللہ پڑھ کے سکھائیے گا، اور دوست احباب کو کبھی بلائیے گا، اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہمیں کر کے سکھا دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، سیکھیے، جانیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین عمل کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وضو کے بدلے میں کیا دیں گے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن وضو والے میری امت کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میری امت کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور ان چمکتے اعضاء کے ساتھ میری امت ساری امتوں سے جو ہے وہ ممتاز ہوگی اور دور سے نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا کر دے اللہ اے اعضاء قیامت والے دن چمک دے ہون۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو بڑا اہم ہے، بندہ وضو کرے، ٹائم ہو 2 رکعت پڑھ لے، اسے تحیت الوضو کہتے ہیں، اور یہ وضو کا حصہ ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ جی کوئی بات رہ گئی ہو، آپ اضافہ کرنا چاہتے ہوں یا کوئی؟ جی کس میں؟ ہاں ایک طریقہ رہ گیا ہے، حضرت علی والا رضی اللہ تعالیٰ، پانی دے آجے ذرا، بس ٹب دے دیں اور پانی دے دیں۔ ایک طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت والا، دوسرا طریقہ جو آسان ہے، دیکھنے میں مشکل ہے، میں نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد مجھے کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی اکٹھے چڑھانا ہے، دیکھیے گا اس کا آدھا چلو میں نے منہ میں پانی لینا ہے، منہ بند ہو جانا ہے، پھر ناک سے ہم سانس لے رہے ہیں تو پانی آٹومیٹکلی آسانی سے اوپر چڑھ جائے گا۔ اب میں نے ناک کا پانی جھاڑ کے منہ کے پانی کی کلی کر دینی ہے، دوبارہ آدھا پانی،
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے. ایک ہی بار ایک ہی چلو سے، اور یہ آسان ہے، پانی بڑی آسانی سے اوپر چڑھتا ہے، تکلف بھی نہیں کرنا پڑتا. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی آپ نے وہ کیا کبھی وہ کیا. افعال میں جگہ مختلف ہوں تو ان میں تعارض نہیں ہوتا اگر طریقہ الگ سے ہو. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والا طریقہ، ایک ہی چلو کے ساتھ ناک اور منہ میں پانی. کیسے پانی ڈالا جائے گا، بائیں سے جھاڑا جائے گا. صحیح ہے جی. جب آپ کے پاس لوٹا ہے نا جی، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، جگ ہے، برتن ہے، یہ تکلف کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ پانی ڈال رہے ہیں اور بائیں سے ہی دھونا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات سیدھی سی ہے جی. وہ ایک وضو سے ہٹ کے ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. دو سنتیں یہاں بیان کر دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پانی سے وضو کیا نا، یہ جگ مجھے دیجئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بتایا. جس برتن سے وضو کیا، کرسی پہ بیٹھے تھے، راوی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے اسی سے دوبارہ پانی کو، وضو والے پانی کو پی لیا. اور پھر کہا تھا یہ حضور کا طریقہ ہے. میں نے آپ کو تو، راوی کہتے ہیں حضرت حسین بھی تھے، تعجب کیا کہ ابو کیسے کر رہے ہیں. تو کہا میں نے اپنے حضور کو ایسے دیکھا تھا، انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جو پانی بچا تھا آپ نے پی لیا. اور تیسرا چھینٹے مارنے کا، معلوم نہیں انسان ویسے تو واش روم سے ہو کے آیا ہے، صاف ہو کے آیا ہے، 1 منٹ رہنے دیجئے، تو آپ جسٹ اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا پانی لے کے، یہ نہیں ہوئے کہ پورا چلو پر یاد سٹ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھینٹے مار لیتے تھے کہ اگر کوئی چیز ایسی ویسی کوئی ہلکا پھلکا قطرہ تو اس سے بندہ کور ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کوئی شرم والی بات نہیں. ہم ناچتے ہوئے نہیں شرماتے، کپڑے اتار کے اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا کر رہی ہے، لیکن حضور کی بات کرتے ہوئے میں ایک دن یہ کہہ رہا تو ایک بندہ کہتا بھائی یہ کی ہے. میں نے کہا حضور کی سنت ہے، اسی تو نہیں ویکھی کدی پہلے. مطالعہ نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اب غسل کا بھی پتہ چل گیا. یہیں پہ تھوڑا سا تیمم والا غسل تو میں نے بتا دیا. پریکٹیکلی پانی جب وضو دے دیں جی ایک مرتبہ، ہمارے پاس ہم نے وضو کر لیا، وضو کر کے بازو دھل گئے ہیں. اب 2 طریقے جو غسل کے ذہن میں رکھیے گا کہ ایک میں پانی لے کے اپنے سر میں آپ نے اس کو باقاعدہ، میں نے تھوڑا لیا ہے، اس میں پانی ڈال کے خلال کر لینا. اس کی سائنسی فائدے ہوں گے کہ انسان کا جسم پورا حرام مغز اطلاع دے دیتا ہے. اچانک پانی ڈالنے سے یا کہیں ڈبکی لگانے سے ہم کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں سائڈ پہ پانی ڈالا ہے. میڈیکل سائنس مانتی ہے کہ ہمارے اس طرف کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن الرٹ ہو جاتے ہیں، سینسر بتا دیتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے، ریڈی رہی ہے، تو وہ ایکٹیو پانی لینے کے لیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دلیل ہے اس کی. پھر آپ بائیں سائڈ پہ پانی ڈالیں گے اور آپ باہر نکل کے پاؤں دھو لیں گے جیسا کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ. پورا وضو کر لیں. ہاں یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ کہ میں واش روم میں جا کے اندر وضو کروں گا، بسم اللہ پڑھ سکتا ہوں جی؟ کیونکہ میرے نہانے کی جگہ الگ ہونی چاہیے. میری سیٹ اور بہتر یہی ہے، افضل یہ ہے کہ گھروں میں ایسے واش روم بنائیں جن کے اندر سیٹ یا ہمارا کموڈ جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے، نہانے کی جگہ الگ ہونی چاہیے. لیکن اگر کہیں ایسی جگہ ہے تو پھر سیٹ کی جگہ کو سیٹ کی جگہ، وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. جہاں میں نہانے کے پورشن میں ہوں، بیسن میں ہوں، میں شاور کے نیچے ہوں، وہاں میں بسم اللہ پڑھ کے، ظاہر کپڑے اترے ہوئے ہیں، بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. ادب کا تقاضا بہت کرتے کرتے لوگ کہیں پہ کہیں چلے جاتے ہیں جی. مکے میں جا کے یہ جائز نہیں، مدینے میں یہ جائز نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ جو بیان کر رہی ہیں، ہاں اگر کپڑا بندھا ہوا ہے بہتر اور افضل ہے کہ انسان کپڑا باندھ کے نہانا چاہتا ہے، بسم اللہ. لیکن اگر نہیں تو چاروں طرف سے اس کی 4 دیواری. اور اس کے بعد آپ کا جو وضو ہے، یہ وضو آپ نے اس کے بعد نہا لیا ہے، آپ نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ پہلے دھو لیا ہے سارے پورشن کو، پھر میں نہایا ہوں. باہر نکل کے میں اسی وضو کے ساتھ جو غسل کے ساتھ کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں وضو کے ساتھ کیے جانے والے دیگر معاملات کر سکتا ہوں. یہ میرے لیے کافی ہے اور یہی شریعت کا طریقہ کار ہے. واللہ تعالی عالم.